کہ اس وقت 1% کو خمس کے حوالے سے امامت پر بھی اعتراض، اس کو چھوڑی 99 اعتراض جو اس وقت ہماری 99% پبلک کو وہ یہ ہے کہ یہ خمس امام کے ہاتھ میں تو نہیں جا رہا، اور پھر اس کے بعد وہ سارے اعتراضات جو میں نے اشارتاً بتا دیا اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ یہ والا نظام ساتویں نے قائم کیا، اور ساتویں کو یہ نظام قائم کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ وہی اللہ نے حالات ایسے بنائے، امامت کے شروع کے 10 سال بھی تقریباً 10، یہ والا 10 کا عدد بہت ہی ہارڈ اینڈ فاسٹ سمجھ کے مت لیجئے گا، امامت کے شروع کا ایک عرصہ بھی 7واں امام غیبت میں چلا گیا، اور امامت کے آخری 14 سال تو جیل خانے میں ہونے کی بنا پہ قید میں، آخری 14 سال تو ہر ایک کو پتا ہے کہ امام قید خانے میں، 14 سال آخری کے اور شروع کے 10 سال، یہ جو عرصہ تھا جس میں امام ہیں، امام غائب نہیں ہیں، لیکن مومنین کرام کی آنکھوں سے پوشیدہ۔ اب امام نے ایک نظام بنایا کہ خمس جو لوگ اب تک چھٹے امام کو دیتے آ رہے ہیں، آتے ہیں اور براہ راست دیتے ہیں، آتے ہیں اور براہ راست دیتے ہیں، بڑا خوش، امام نے ہمارا تحفہ قبول کیا۔ یہ 7ویں نے کہا کہ نہیں، اب ہمارے نائب کو دو، اب ہمارے وکیل کو دو، امام ہیں لیکن خمس ان کو دلوا رہے ہیں یہ شروع کے کچھ سال۔ اچھا، اس میں ایسا ہوا کہ کبھی کبھار کوئی مومن بڑا تڑپا کہ مجھے تو امام کے ہی ہاتھ میں یہ خمس دینا، تو جو کہ یہ وہ والی غیبت تو ہے نہیں جو آج ہمارے امام کی ہے، ایسے کو بلوا بھی لیا۔ ایک آدھ مثال آتی رہی تاکہ پتہ چلے کہ یہ نظام خمس چل رہا ہے 7ویں کی قیادت میں۔ شتیتا کا واقعہ کیا یہی تو ہے نا؟ شتیتا کا واقعہ جو اب بچے کو معلوم ہو گیا ہوگا، اب تو کتنا شاندار شتیتا بی بی کا روزہ نیشاپور شہر کے ڈاؤن ٹاؤن میں بنا، اور اتنا شاندار روزہ صرف ایک جملے کی وجہ سے، ایک رومال ان کا خمس تھا، لیکن کہا کہ جو میرا حق ہے وہ میں امام کو بھجواؤں گی، میں ڈر رہا ہوں ادھر واقعے میں چلا گیا تو آج کے سارے موضوعات رہ جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ جو آدمی یہ خمس لے کر گیا تھا وہ رو دیا مدینے میں کہ لوگوں نے سارا خمس مجھے دیا تھا کہ جا کے چھٹے امام کے ہاتھ میں دو۔ چھٹے امام زندہ تھے، مدینے پہنچا تو پتا چلا کہ چھٹے کی شہادت ہو گئی، 7ویں غیبت میں چلے گئے۔ اب مسئلہ میرے خمس کا نہیں ہے، مسئلہ اس ذمہ داری کا ہے۔ اتنی ساری امانتیں جو میں لوگوں کی لے کے آیا ہوں، اور ہر ایک کا یہ کہنا تھا امام کے ہاتھ میں دینا، وہ رو دیا، روضہ رسول سے سر ٹکرانے لگا۔ میں کہاں جاؤں، کیسے اس فریضے کو ادا کروں؟ اب یہ ایک ایسا کیس تھا کہ امام نے پھر اس کو بلوایا، غلام آیا اور لے کر گیا اس خاص گھر میں جہاں امام غیبت میں۔ اب ایک یہ سوال کہ یہ غیبت کیوں ہے، یہ 3 میں سے آخری بات جو مجھے بتانا، میں نے عرض کیا تھا کہ 7ویں امام کے حوالے سے 3 چھوٹے جملے عرض کروں گا۔ اب یہ چھوٹا جملہ بہت بڑا اس لیے ہو گیا کہ ہماری قوم کا یہ اتنا بڑا مسئلہ کہ اپنی تاریخ نہیں پتا، اس لیے اپنے نظام پر اعتراض ہوتا، پھر لے کر گیا اور پھر امام نے کہا کہ اچھا لاؤ یہ والا خمس تو ہم کو دے دو، آئندہ سالوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دینا۔ اب یہ نظام بنایا گیا، اور ایک ایسا نظام کہ 10 سال یہ نظام چلا، پھر امام سامنے آ گئے، اور جب سامنے آ گئے تو جو اب تک 10 سال لوگ خمس دیتے بھی رہے تھے اور شک میں بھی تھے، آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دے بھی رہے ہیں لیکن شک بھی ہے کہ پتہ نہیں جن کو دے رہے ہیں ان کو حق اور اختیار امام نے دیا ہے کہ ان لوگوں نے خود ہی اپنا یہ اختیار چھین لیا، بنا لیا۔ چاہے وہ 7ویں امام کی زیارت کے چیپٹر میں، مفاتیح الجنہ، یہی وہ کتاب ہے جسے ہر زائر اپنی بغل میں دبا کے لے جاتا، 7ویں امام کاظمین کی زیارت ہی میں حاجی علی بغدادی کا واقعہ، جا بھی رہے ہیں 7ویں امام کے روضے کی زیارت باب الہوائی، راستے میں امام ملے، پوچھا کہ مولا آپ غائب ہیں، کس کو خمس دوں؟ امام نے اس زمانے کے 3 مراجع کا نام دیا، ان کو دینا۔ لیکن وہ کتاب بھی ہے، اسی سے زیارت بھی پڑھتے ہیں، اسی کو لے کے کاظمین بھی جاتے ہیں، مگر اس قسم کے پیغامات پہ توجہ نہیں دیتے۔ تو 7ویں، دیکھیں بہت اہم 7ویں امام کی سیرت ہے کہ غیبت میں جا کر نظام بنایا، پھر ظاہر ہو گئے،
اور ظاہر ہونے کے بعد کہا جو 10 سال تم نے خمس دیا بالکل صحیح دیا، یہ وکیل میرے مقرر کیے ہوئے، یہ نمائندے میرے مقرر کیے ہوئے، ان کو خمس دینا، مجھے خمس دینا۔ امام جب آ گئے اور بہت جلدی آ گئے، ایک تو یہ ہے نا ہمارے دادا نے خمس دیا، امام ہمارے زمانے میں آئے تو دادا تو مرتے دم تک شک میں رہے، نہیں 10 سال بہت چھوٹی مدت ہوتی، وہی لوگ ابھی زندہ، امام نے آ کے تصدیق کی۔ یہ تصدیق 2 وجوہات سے ضروری تھی، کیونکہ اب امام کو اپنی زندگی میں دوبارہ یہ نظام بنانا، اور پھر غیبت میں تو 1400 سال یہ نظام چلنا، اگر انسان شک کے عالم میں عبادت کرتا رہے وہ عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ خمس بھی ایک عبادت ہے، شک کے عالم میں ادائیگی آپ کرتے رہیں وہ بیکار تو نہیں ہوگی، وہ فائدے نہیں ملے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ ظاہر ہوئے اور تقریباً 10 سال کے بعد 10 سال ظاہر رہے، پھر قید میں چلے گئے۔ اب قید میں جانے کا مطلب بھی یہ کہ امام سے لوگوں کا کانٹیکٹ ختم۔ کون سی قید تھی؟ یہ وہ قید تھی کہ زمین کی اتنی گہرائی میں تھے، نہ سورج کی روشنی جائے نہ تازہ ہوا، کوئی نہیں جا سکتا۔ 10ویں امام بھی قید میں تھے، مگر ان سے ملنا اور ملاقات کرنا آسان تھا۔ وہ ایک بہت ہی مشہور لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے وہ حدیث قید خانے میں جا کے راوی 10ویں امام سے لے کے آیا جو مفاتی میں ہے، اور وہ چونکہ زبانی تو لوگ یاد نہیں کر سکتے، تو میں کہتا ہوں 1 2 2 3 4 1 1، یہ جو امام نے خلاصہ کیا۔ اور دعا کے حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم، ہمارے موضوعات میں دعا تو چل ہی رہا، آج نماز جعفر طیار کا وعدہ تھا وہ ایک دن اور ٹھہر جائے گی، لیکن 7ویں امام کا لقب ہی باب الحوائج، تو جو 10ویں امام نے ایک فارمولہ دیا شیعوں 1 2 2 3 4 1 1، وہ قید میں دیا، مگر یہ وہ قید ہے کہ لوگ کوشش کریں تو سب نہیں، کچھ لوگ جا سکتے ہیں۔ اور یہ 1 1 2 2 3 4 کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے ہر دن کسی ایک امام کے لیے رکھا، اس دن اگر اس امام کے وسیلے سے دعا مانگو تو بہت جلد قبول ہوگی، جس میں سیٹرڈے رسول خدا کے لیے ایک کے لیے ایک، سنڈے 2 معصومین کے لیے مولا و شہزادی، منڈے 2 معصومین کے لیے حسن و حسین، ٹیوزڈے 3 معصومین کے لیے ہے، چوتھے 5ویں 6، وینسڈے 4 معصومین کے لیے، 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں۔ 7ویں امام کا دن بھی بدھ ہے اور 9ویں امام کا دن بھی بدھ ہے، جو جواد روزی کے حوالے سے ان کا وسیلہ سب سے زیادہ قبول ہے اگر بدھ کے دن دیا جائے، جمعرات صرف 11ویں کے لیے، جمعہ صرف 12ویں کے لیے۔ تو 1 2 2 3 4 1 1، تو یہ بھی دعا کی طاقت بڑھانے والی چیز ہے۔ مولانا بدھ ہے 9ویں امام کا دن، اگر ہم جمعے کو 9ویں امام کا وسیلہ دے دیں، نہیں، وہ تو جب چاہیں آپ دیں، لیکن یہ سوال ایسا ہی کہ اگر کوئی پوچھے کہ وہ مولانا وہ شب قدر کی دعائیں قبول ہیں، اگر وہ دعا ہم آج کر لیں، بھئی آج کریں، آج بھی قبول، مگر جو تاریخ ہے مولانا وہ خانہ خدا کا پردہ پکڑ کے دعا اگر آج ہم یہ مانگ لیں، بھئی یہاں بھی قبول ہے، لیکن جگہ اور تاریخ کی جو اہمیت ہے اس میں دنوں کی بھی اہمیت، اور اگر آپ یہ فارمولہ یاد رکھ سکیں کون سا دن کس امام کا ہے، اس دن جو آپ دعا مانگیں، روزی کی دعا ہم روز مانگ رہے، ہفتے کو رسول کے حوالے سے، سنڈے کو مولا اور شہزادی، منڈے کو امام حسن حسین، ٹیوزڈے کو 3 امام، ویڈنسڈے کو 4 امام، تھرسڈے کو 1، جمعے کو 1، یہ اگر آپ یاد رکھ سکیں تو آپ کی دعا کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بیچ کی ایک بات آ گئی، میں نے کہا یہ بھی بتا دوں، لیکن اصل بات کیا چل رہی تھی؟ اصل بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ روایت پوری قید خانے سے ملی، یہ راوی قید خانے میں جا کر 10ویں سے مل کر آیا۔ اب مفاتیح الجناح میں آپ پڑھیے پورا واقعہ، یہ وہی واقعہ ہے جس کا آدھا حصہ میں پڑھ کے رک جاتا ہوں کہ 10ویں امام کے پاس گیا تو 10ویں امام کے کمرے میں قبر کھودی تھی، پھر وہ پوری تفصیل، اس کے بعد راوی نے دعا کے حوالے سے بات کہی تو امام نے یہ ہفتے کے 7 دن بتائے کون سا دن اللہ نے کس امام کے لیے رکھا۔ تو خلاصہ یہ کہ 7ویں کی ایسی قید نہیں، مجال ہے کہ کوئی انسان 7ویں سے مل سکے۔ ہارون نے گویا ہوا پر پابندی لگائی ہے، سورج کے کرنوں پہ پابندی لگائی۔ اب وہ پورا نظام جو پہلے امام بنا گئے، لوگوں کو اس کی عادت ڈلوا گئے، پھر ظاہر ہو کر اس کی تصدیق کر کے اطمینان دلوا گئے کہ صحیح نظام ہے، پھر دوبارہ قید میں گئے، پھر وہ نظام نافذ ہو گیا، پھر کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ خود شروع والے 10 سال دیکھ چکے،
اب آج ہمارے پاس وہ خمس کا نظام ہے جو ساتویں نے اپنی امامت کے شروع میں بھی قائم کیا اور اپنی امامت کے آخر میں بھی، اور اسی کے اندر تقلید. بہت تین باتیں بہت زیادہ پھیل گئی تھی تو تقلید. امام کے ہوتے ہوئے کس کا دل چاہے گا کسی اور سے سوال کرے؟ امام ہیں. اب امام یہ چاہ رہے ہیں کہ نظام بنایا جائے، لیکن لوگ طلب کے آ جاتے مولا پوچھنا آپ ہی سے. امام نے کہا وہ میرا شاگرد، وہ میرا صحابی، اسے میں نے تمہارے شہر میں بھجوایا ہی اس لیے. نہیں مولا، سننا آپ سے، پوچھنا آپ سے، اطمینان بھی ہوتا ہے، زیارت کر کے خوشی بھی ہوتی. اب کیا کرے امام کے لوگوں کو روکے؟ یہ معصومین کا دروازہ ہے جہاں کسی کافر و مشرک کو بھی دھتکار کے نہیں نکالا جاتا. یہ تو چاہنے والا مومن ہے. بار بار کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اتنی زحمت کی. نہیں مولا، ہمارا دل چاہتا. حرام تو نہیں ہے نا آپ کے پاس آنا، نعوذ باللہ. اب ضرورت ہے کہ اس نظام کی عادت ڈلوائی جائے. تو جس عرصے امام خمس کا نظام بنا رہے وہی تقلید کا بن رہا. پہلے 10 سال امام غیبت میں، مسئلہ تو پیش آئے گا مومن کو. ان کے پاس جاؤ، جا تو رہا، شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے جواب صحیح ہے کہ نہیں. یہ تو غیر معصوم ہے، یہ تو بہرحال ایک عالم اور مجتہد ہے، یہ تو غلطی کر سکتے. پھر امام ظاہر ہو گئے اور ظاہر ہو کے 10-12 سال ظاہر رہے اور بتایا کہ جو کچھ تم نے کیا بالکل صحیح کیا. اور پھر امام دوبارہ غیبت میں گئے اور یہی نظام چلا. تو اب ہمارے پاس جو آج تقلید کا نظام، کہ جو لوگ تقلید کرتے بھی ہیں دل میں خیال تو آتا ہے نا کہ یہ معصوم تو نہیں ہے یہ مراجع، اور غلطیاں بھی کر سکتے ہیں. اور یقیناً جب 2 الگ فتوے ہیں تو ایک صحیح ہے غلط، پتہ نہیں یہ عمل قبول ہے، اللہ اس کو لے لے گا کہ نہیں، امام اس کو مانیں گے کہ نہیں. یہ سارا نظام ساتویں نے اس وقت بنایا. کہ پھر میں بتا دوں یہ 3 مرحلے، پہلے غائب ہوئے تھوڑی مدت، پھر ظاہر ہوئے، اس دوران کے تقلید اور خمس کے نظام کی تصدیق کی، پھر قید خانے میں چلے. اچھا، یہ 2 باتیں تو بہت اہم. یعنی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ تقلید اور خمس کا جو آج ہمیں نظام 12ویں امام نے دیا ہے، یہ سب سے پہلے 7ویں نے بنا کے اس کو مضبوط کیا، مستحکم کیا اور اس کی تصدیق اور تائید کی کہ صحیح نظام. پھر یہ ہم کو ملا. ہمیں تو تاریخ ہی نہیں پتا، ہم تو سمجھتے ہیں یہ سارا غیبت میں شروع ہوا. اور تیسری بات، وہ جو ہے اس سے میں ایک سوال کا جواب دینے والا تھا، وہ دوں گا تو، لیکن اب بہت تفصیل سے جواب نہیں دوں گا اور شاید ضرورت بھی نہیں. اب یہاں پہ اب تک جو آپ نے میرا 25 منٹ کا بیان سنا، بلکہ 30 منٹ، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام شروع کے 5, 7, 9 سال غائب کیوں ہوئے؟ اب کیوں کا جواب تو مجھے نہیں معلوم. ظاہری اعتبار سے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، خواب کی تعبیر یہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، میں کچھ نہیں جانتا. آپ میرے پاس آ کے آپ خواب سنائیں گے اور کنفیوز ہو کے چلے جائیں گے. دعا تعویذ یہ میری فیلڈ نہیں. چنانچہ اس کے لیے جو علماء کرام ہیں، میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم ان چیزوں کا طالب علم نہیں. اور اسی طریقے سے یہ کیوں والے سوال کا میں طالب علم بھی نہیں. داڑھی رکھیں کیوں، پردہ کریں کیوں، گانا چھوڑیں کیوں، خمس دیں کیوں، نماز پڑھیں کیوں، شراب نہ پیے کیوں، کیسینو کیوں نہ جائیں کیوں. ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ ہم سے پوچھتے ہو کیوں؟ ایک کیوں تو ہم بھی آپ سے پوچھ لیں. تو بہرحال یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں، میں طالب علم ہوں. اور اگر آپ کہیں گے کہ بھائی جو ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا وہ ممبر پہ کیوں آتا ہے، تو آپ جا کے آج ہی انتظامیہ سے بات کر لیجئے گا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. اچھا، اب میں آگے بڑھتا ہوں. لیکن یعنی حقیقی مسئلہ ہے تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار خاندان بنو عباس نے آل محمد پر ظلم کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ خاندان میں تفرقہ ڈال دیا. چھٹے امام کے اپنے 2 بیٹے، خیر وہ جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل، وہ تو انتہائی نیک اور شریف تھے. یہ لفظ شریف میں نے جو کہا اس لیے کہ آج بھی آپ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں اور جنت البقیع میں جناب اسماعیل کی قبر پہ زیارت پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ایھا الشخص الشریف. یہ فقط ان کی زیارت میں لفظ شریف آیا اسماعیل، یعنی وہ تو بالکل ٹھیک تھے، ان کے بیٹے نے ہنگامہ کر دی. اور چھٹے امام کے دوسرے بیٹے عبداللہ، انہوں نے اپنا فرقہ بنا دیا. اب 7ویں امام تیسرے بیٹے
جو پہلا شخص ہنگامہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امامت ہمیشہ بڑے کو ملتی، میرا بابا بڑا تھا وہ مر گیا تو مجھے ملے گی۔ دوسرے نے ہنگامہ کیا کہ باپ کے موت کے وقت تو میں بڑا تھا۔ ساتویں کا کہیں سے رائٹ نہیں بنتا جن لوگوں کے پاس امامت کا صحیح تصور نہیں تھا۔ امامت رشتہ داری پہ نہیں ملتی، عصمت پہ ملتی ہے، طہارت پہ ملتی ہے، علم پر ملتی ہے، شجاعت پہ ملتی ہے، ان چیزوں پہ امامت ملتی ہے، رشتہ داریوں پہ نہیں ملتی ہے۔ تو اب یہ ساتویں امام نے یہ حالات دیکھے، ذرا سی غیبت کی تیاری بھی کرانا تھی، اور ایسے حالات اس وقت ہیں کہ نعوذ باللہ، یہ جملے بہت غلط ہیں، میں معذرت کر دوں، اگر امام پھر بھی میدان میں جمے رہے، یاد رکھیے ظالم دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہے، خاندان والوں اور گھر والوں کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ ٹف ٹائم دیکھا اور باقی معصومین کے حوالے سے بھی بات آئی، مگر اب بات آ گئی، کل بات تھی بیوی کے حوالے سے، ظالم بیوی نہیں ملی آپ کو کبھی، یعنی کبھی نظر نہیں آئی آپ کو؟ میرے پاس تو یہ بھی کیس آتے ہیں، ٹھک 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 رات کے 11 بجے مولانا رات آپ کے یہاں گزارنا، بھائی کیوں؟ کہا وہ بیوی 10:30 بجے دروازہ بند کر دیتی ہے، آنے میں دیر ہو گئی ہے، اب رات بھر گلی میں بیٹھنا پڑے گا۔ ہم سے مسئلہ پوچھئے، یہ ان چیزوں کے لیے ہمارا گھر موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال ہیں ظالم بیویاں، وہ کل بات گزر گئی۔ آج خونی رشتہ دار، بھائی، بھتیجا، اب اگر امام ان کے سامنے آ کر اعلان کر دے کہ غلط ہے اور میں صحیح امام، وہ تو جہاں جہاں علمی انداز سے تھا پیغام دے، لیکن امام نے اپنے آپ کو ایک طرح سے غیبت میں ڈال دیا۔ خاندان کا جھگڑا بہت اہم پیغام ہے اسلام کا، صلہ رحم۔ جنت کے دروازے میں جب آپ انٹر ہوں گے تو ایک بورڈ لگا ہوا اس کو پڑھ لیجئے گا، اور یہ بورڈ اللہ نے اس دن جنت کے دروازے پر لگایا جس دن لما خلق اللہ عز وجل الجنہ، جس دن اللہ نے جنت کو بنایا، جنت نے اپنے آپ کو دیکھا، مسکرا دی، اپنی خوبصورتی دیکھی، اپنا حسن دیکھا، اپنی نعمتیں دیکھی، ایک مرتبہ مسکرا کے کہا کتنا خوش قسمت سعادہ سعادہ سعادہ، کتنا خوش قسمت ہے جو میرے اندر آئے گا۔ جو ذرا سی خوبصورت قسم کی بچی ہوتی ہے، آئینہ دیکھ کے وہ کیا کیا سوچتی، گرچہ آئینہ دیکھ کے تو ہر آدمی سوچتا ہے چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پہ ہمیں اعتراض کا حق نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جنت کو تو حق ہے نا۔ اللہ نے کہا خبردار وعزتی وجلال، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم۔ اللہ اپنی عزت کی اور جلال کی قسم یہ حدیث قصہ میں کھا رہا ہے یا جنت کے دروازے پہ بورڈ لگوا رہا؟ ساری کائنات تیرے اندر آئے گی، 8 گناہگار نہیں آئیں گے۔ اس میں اگر شرابی، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی قانون بنایا جائے اور کہا کہ یہ قانون توڑنے پہ 10 سال کی سزا، اور اس میں مختلف جرائم ہوں، تو جب سزا ایک ہے تو وہ جرم بھی جو ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ قتل کی سزا بھی 10 سال ہے اور سگنل توڑنے کی سزا بھی 10 سال ہے، نہیں، جرم جو ہے وہ اپنے شدت کے اعتبار سے، خرابی کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں۔ اب اللہ نے کہا کہ شرابی تیرے اندر نہیں آئے گا، زنا حرام کاری کرنے والا تیرے اندر نہیں آئے گا، رشتہ دار سے تعلقات کاٹنے والا تیرے اندر نہیں آئے گا، بھلا قاطع رہے، میری جنت میں ایسے شخص کی کوئی جگہ نہیں۔ اب 7ویں امام، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں جتنا اپنی امامت کے مسئلے کو واضح کروں گا اتنا ہی یہ لوگوں کو تو اور موقع ملے گا، میرے بڑے بھائی اور میرے بھتیجے۔ 7ویں امام پردہ غیبت میں گئے، نظام چل رہا ہے، لیکن اس دوران جھوٹے دعوے دار امامت نے وہ طوفان بدتمیزی مچایا کہ جو جملہ میں اکثر آخری امام کے لیے کہتا ہوں وہ تاریخ میں پہلے گزر چکا ہے، کہ 2/3 ماننے والے امام کے خلاف ہو گئے۔ 6ٹھے امام تک سب ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں، 7واں امام آیا، 6ٹھے امام کے 2/3 شیعہ 7ویں کے خلاف ہو گئے، کچھ ادھر نکلے کچھ ادھر نکلے۔ یہی تو زمانے کے امام کے ساتھ ہوگا، کوئی نئی چیز نہیں ہے زمانے کے امام کے ساتھ، مگر حالات کی میچنگ سب سے زیادہ 7ویں امام کی۔ جو لوگ ابھی آئے ان کو یاد دلا دوں کہ چونکہ آج کا دن 7ویں امام کی ولادت کا دن تھا، اور ہم ولادت کا دن ایام ازا میں آئے تو ولادت تک کی خوشی نہیں مناتے،
تو باقی خوشیاں جو وشیز اور پتہ نہیں کیا کیا میل آ رہے، فیس بک پہ پیغام آ رہے، ایس ایم ایس آ رہے، ہم ولادت تک کی خوشی نہیں مناتے جو معصوم کی خوشی. تو یہ والی خوشیاں بہت سے لوگوں کو خیال بھی نہ رہا کہ ایام اعزا. چنانچہ کتنے مبارکباد اور کانگریچولیشن اور بیسٹ وشز. اور اچھا میں اب بات کو نہیں پھیلاتا ہوں، تو 7ویں امام کی ولادت تو نہیں، مگر ایک دن 7ویں کا ہے اس کا حق ادا کرنا، اور خاص طور پر اس لیے کہ یہ سب ہماری کہانی ہے. غیبت کے اندر تقلید پہ اعتراض ہو رہا ہے جو ہو چکا، غیبت میں خمس پر اعتراض ہو رہا ہے جو ہو چکا، غیبت کے اندر امام کی خیر حاضری کی وجہ سے ہر آدمی اپنا ایک گروہ بنا کے بیٹھا، اپنا ایک نظریہ جو ہو چکا ہے. 7ویں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا کچھ عرصے کے لیے، ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا مگر اپنے آپ کو سامنے نہ رکھا. اور یہاں پہ ایک سوال کا جواب، ہماری ایک تقریر شاید تیسری تھی کہ چوتھی، تیسری تھی شاید، وہاں یہ بتایا گیا کہ والدین کو خالی اپنی اولاد سے عزت اور احترام اور خدمت نہیں لینا، پہلے خدمت دینا. پہلے والدین کا فریضہ ہے، اولاد بعد میں آتی، اس کی تربیت کرنا. اب اس سوال میں 2 چھوٹے جواب آتے ہیں. دیکھیں یہ بات بہت پھیل سکتی، مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے. 2 چھوٹے سوال اس میں آتے ہیں. نمبر 1 کہ مولانا یہ مسئلہ جو ہے اولاد کی تربیت کا، یہ اس وقت تک ہے نا جب تک کہ اولاد نابالغ ہو. بالغ ہو گئی اب تو والدین کا اس کے اوپر کوئی تربیت کے حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں رہی. یا چلے بالغ نہ صحیح، لڑکیاں تو بیچاریاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی، شادی ہونے کے بعد تو اب ذمہ داری ختم. جی نہیں، یہ کہاں سے خیال آ گیا؟ مرتے دم تک ذمہ داری باقی ہے. وہ بڈھا بھی ہو گیا، وہ صاحب اولاد بھی ہو گیا، اس کی اولاد کی اولاد بھی ہو گئی، لیکن اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کا فریضہ. اب ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری کا نام بدل جائے. جب تک وہ بالغ ہے یا غیر شادی شدہ ہے یا آپ کے ساتھ رہ رہا، ہو سکتا ہے اس وقت تک اس کو ہم تربیت کہیں، اور جب وہ بڑا ہو گیا تو اب ہم اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہیں. لیکن ذمہ داری تو مرتے دم تک باقی رہتی ہے. امر بالمعروف تو ہر ایک نے سنا ہوا، یہ لفظ سے تو کان آشنا. تو اس میں ایک بات بتا دی جائے جو آپ مراجع کے رسالے میں جا کے دیکھیے، آغا سیستانی کی توضیح میں جا کے دیکھیے، مرحوم آغا خوئی کی، فرماتے امر بالمعروف ہر ایک پر واجب، لیکن اپنے گھر والوں اور اولاد کے لیے یہ ذمہ داری زیادہ. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہا بھائی مولانا ہمارا پوائنٹ ثابت ہو گیا، جب تک وہ غیر شادی شدہ تھا ہماری خاص ڈیوٹی تھی، اب بڑا ہو گیا وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ فلاں محلے کا ایک اور آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، دونوں پہ امر بالمعروف نہیں. گھر والے رشتہ دار کے حوالے سے امر بالمعروف زیادہ ضروری، وہ بعد میں آتا. یہ بہت چھوٹا سوال کہ ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ گناہگار مرتے دم تک ہے، آپ پر واجب رہے گا. دوسری بات کہ مولانا یہ کیا کہ ہم پوری کوشش کر لیتے ہیں اور پھر بھی وہ بگڑ جاتے ہیں. ہاں یہاں سے یہ 7ویں امام کے حالات، نعوذ باللہ کیا چھٹے امام نے کم کوشش کی ہوگی؟ مگر انہی کی اولاد میں یہ 2 مثالیں آئیں کہ نہیں آئیں. تو ہمارا کام نتیجہ نکالنا ہے ہی نہیں، یہ روایتوں میں ہے. جو تمہارا کام نہیں ہے تم نے کب سے اپنے کندھے پہ لے لیا. نتیجہ نکالنا تمہارا کام نہیں ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، نتیجہ نکالنا اللہ کا کام ہے. یہ اللہ کا کام اپنے کندھے پہ لے لیا کہ اولاد صحیح کیوں نہ نکلی. تمہارا کام ہے اس کی تربیت، دینی تعلیم جہاں تک ہو سکے اسے، پھر بھی وہ عمل نہ کرے، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. روزی دینا اللہ کا کام ہے، صحت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ براہ راست یہ کرتا ہے کہ اللہ وسیلے سے کرتا ہے، وہ تو ہمارا عقیدہ، لیکن یہ ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں. ہمارا کام ہے دوا استعمال کرنا، صحت دینا اس کا کام. ہمارا کام ہے ہر جگہ جاب کے لیے اپلائی کرنا، روزی دینا اس کا کام. اللہ کے دیگر کام اپنے ذمہ مت لیجئے، اس میں یہ بھی کبھی یہ ٹینشن نہ لیجئے فلاں نے تو اپنی اولاد کو گانے میں پالا، اس کا بیٹا اتنا بہترین نمازی بنا، اور ہم نے تو بچپنے سے اس کو اتنا اچھا ماحول دیا، اتنا کمبخت شرابی بنا. یزید نے اپنے بیٹے کو کس ماحول میں پالا، اس کا بیٹا اتنا بہتر بن گیا. چھٹے امام نے اپنی اولاد کو کس ماحول میں پالا، ان کے اپنے خاندان کی 2 مثالیں. یعنی یہ لفظ بار بار کہتے ہوئے بھی برا لگ رہا. تو 7ویں امام پہلا ہی یہ ٹف مرحلہ آیا کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی غلط، بھتیجا کہہ رہا ہے کہ میرا چچا غلط. اور خالی غلط کا لفظ نہیں، ایسے بےہودہ لفظ استعمال کی
کہ ممبر پہ نہیں لا سکتا. یہ امتحان ساتویں امام نے دیا اپنے آپ کو پردے غیبت میں لے. نظام قائم کر دیا, ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا. مگر اس پورے عرصے میں یہ بہت اہم نقطے پہ میں آ رہا ہوں, کیونکہ تزکیہ نفس کے اندر جو میرا کل سے عنوان شروع ہوگا اس میں یہ نقطہ سمجھنا ضروری. اور اس تمام عرصے میں ساتویں امام اپنے چاہنے والوں سے, یہ ہر امام نے کہا لیکن ساتویں نے خاص طور پر ایک توقع اور تقاضا کرتے رہے کہ جو مومن دوسرے مومن کی کسی طرح سے بھی مدد کرنے کی پوزیشن میں, اس پر واجب ہے مومن کی مدد. ایمان خالی آل محمد کو ماننے کا نام نہیں, ایمان آل محمد کے ماننے والوں کی خدمت کا بھی نام ہے. ایمان خالی نماز اور روزے کا نام نہیں ہے, ایمان مومن کی مدد کرنے کا نام. اب یہ اس میں صلہ رحم پھر آگے کا مرحلہ ہے کہ رشتہ دار تو مومن بھی ہے اور رشتہ دار والدین آخری مرحلہ آیا, لیکن چھوٹے سے. اب علی ابن یقطین کا واقعہ کس امام کا؟ ساتویں کا. علی ابن یقطین کا واقعہ ساتویں کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے, خالی ایک اشارہ کرو. لیکن یہ بتانے کے لیے کہ امام نے یہ اصول خالی ایک آدمی کے لیے نہیں رکھا, ہر مومن کے لیے, عالم ہو کے جاہل, بڑا ہو کے چھوٹا, مرد ہو کے عورت. علی ابن یقطین, ہارون کی طرف سے آفر آئی آپ میرے پرائم منسٹر بنیں گے. فوراً رابطہ کیا امام سے, مولا مجھے یہ کہا گیا میں اپنی نہیں چلانا چاہتا ہوں, جو آپ کہیں گے وہ میرا جواب ہوگا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ نام امام کا لیتے ہیں, ہر جگہ اپنی چلاتے ہیں, جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم فتویٰ جڑ دیتے ہیں. علی ابن یقطین چھوٹے آدمی کا نام نہیں, خاندان یقطین 4 اماموں کا وفادار خاندان رہا. علی تو ان میں سے ایک ہے, خاندان یقطین آل یقطین مثال ہے کہ 4 ائمہ کا انتہائی وفادار. چنانچہ اور بہت خود صاحب علم ہے, بہت بڑے عالم, لیکن امام ہر چیز امام. مولا بتائی امام نے کہا تم پر واجب ہے یہ عہدہ قبول کرنا, مگر واجب کیوں ہے کہ تم ایسی جگہ جا رہے جہاں مومنوں کی مدد کر سکو, تو مدد کی وجہ سے واجب ہے, خبردار کوئی مومن تمہارے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جائے. اور ایک بار انتہائی غریب, سب سے زیادہ غریب جو معاشرے میں مانا جائے, اونٹ چلانے والا بدو, اونٹ چلانے والا بدو, صحرا میں رہنے والا, پیر میں جوتا تک نہیں ہوتا ہے, نہ کپڑے پہننے کا ڈھنگ آتا ہے اسے, نہ بات کرنے کا. اسے کوئی مسئلہ پیش آ گیا, لوگوں نے کہا کہ جاؤ بغداد میں ہمارا اپنا آدمی وزیر اعظم. وہ ہنس دیا, ارے معمولی مومن تو مجھے اپنے سے گلے لگانے کو تیار نہیں ہے, پسینے کی بدبو آ رہی ہے, میلے کپڑے ہیں, گندا آدمی ہے, وزیر اعظم. اس زمانے کا بغداد آج کا پیرس بھی کچھ نہیں. کہا کہ نہیں, لیکن یہ وہ آدمی ہے جس سے امام نے وعدہ لیا. پہنچ گئے. اب اتفاق ایسا کہ کچھ ایسے حالات بنے, بڑے مصروف تھے اور اہم میٹنگ میں تھے, کہا اسے کہہ دینا کل آ جائے. اب یہ کل آ جائے جو ہمارے یہاں ایک بہانہ ہوتا, ہم نے کسی کو قرضہ دیا, جتنی بار جائیں گے اب ہمیں دے دیں گے, کل آ جانا, دے دیں گے, کل آ جانا. ہم تو خیر ہم ہیں, لوگ اللہ سے بھی یہی کہتے, خدا بندہ توبہ کروں گا کل کر لوں گا, ہاں نہیں انشاءاللہ سارے گناہ چھوڑ دوں گا لیکن کل کر لوں گا. یہ جو کل کبھی نہیں آتی وہ سمجھا کہ یہ والا کل بھی وہی کل. پہلے سے ذہن میں خیال تھا وزیر اعظم مجھے گھاس کھا جائے, اور جواب بھی وہ ملا کل آ جانا. وہ پھر واپس آ گئے. وہ کل کو ویسا ہی کل سمجھا جیسے قرضہ لینے والے کہتے ہیں, توبہ کرنے والے کہتے ہیں, واپس آ گئے. علی ابن یقطین ہر سال حج پہ جاتا ہے, کیونکہ ہارون ہر سال حج پہ جاتا. ہارون تو خانہ خدا کی زیارت کرتا ہے. کتنے دلچسپ واقعات ہیں ساتویں امام کے اور ہارون کے حج میں. ایک بار پہنچ گیا کعبے کے صحن, فرزند رسول مجھے اسلام بتائی. کہا 1 2 5 7 10 12 20 25 50 60 70. ارے مولا میں اسلام پوچھ رہا ہوں, آپ تو گنتی سکھا رہے. کہا یہی اسلام. واقعات پڑھنے کا موقع نہیں ہے, شاید کسی کے دل میں شوق پیدا ہو 14 ستارے دیکھ لے, اس میں بھی واقعہ. میں نے بہت ہی آسان کتاب کا نام لیا. خیر ہاں مدینے میں آیا, مولا ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے, ایک چچا کی اولاد آپ ہیں, ایک کی اولاد ہم ہیں. وہ امام نے جواب دیا شادی والا. خیر تو بڑے دلچسپ واقعات حج میں ہیں, لیکن ہارون یا مکے میں خانہ کعبہ کی زیارت کرتا یا مدینے میں زری. علی ابن یقطین رات کو وقت نکال کر, کھل کے تو نہیں آ سکتے, رات کو وقت نکال کے امام کے دروازے پہ جاتے ہیں, اور اتنا احترام ہے کہ امام کے گھر کا دروازہ آدھی رات کو بھی ان کے لیے کھلا.
آج جو گئے تو آج دروازہ بند ہے. نوک کیا, غلام آیا, کہا جانتے ہو نا, پہچانتے ہو میں علی ابن یقطین, پرانا غلام. کہا امام نے کہا کل آنا. اب چونکہ یہ علی ابن یقطین تھے, صادق حسن نہیں تھے, یہ لفظ کل سمجھ گئے. کل جو ہے کل بلایا نہیں جا رہا, کوئی تنبیہ کی جا رہا. روتے ہوئے غلام کے پیروں پہ گر پڑے کہ آقا سے کہنا صرف 1 منٹ غلطی بتا دیں, ہم تو واقعاً کل سمجھ کے کل ہی آتے, اور پھر وہ کل کبھی نہ آتی. ایک بار دروازہ بند تو بند, جو دشمن کے لیے کھلا, جو کافر کے لیے کھلا, جو منافق کے لیے کھلا, اتنے پکے مومن کے لیے بند ہو گئے. اے علی ابن یقطین, جب امام ملے, اگر تمہارے پاس ہمارے ماننے والے سے ملاقات کا وقت نہیں ہے کل, تو ہمارے لیے تم سے ملاقات کا وقت نہیں ہے. مومن کی مدد. اور جیسا کہ میں نے کہا, اچھا یہاں پہ پتہ نہیں ایک بچے کو کہاں سے سنگن مل گئی کہ میں نے آسٹریلیا میں ایک مجلس پڑھی تھی اسی عنوان پر, کہا تھا مولانا وہ واقعہ پڑھ دیجئے. میں نے کہا بھئی یہ بڑے لوگ ہیں, یہ بچوں کے واقعات نہیں سنے, میں یہ مجلسیں پڑھتا ہوں. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ کیا مولانا کو لا کے بٹھا دیا, ہمیں KG کے بچوں کی طرح سمجھاتے پھر رہے. تو یہ تو واقعاً KG کے بچے کا واقعہ. چلے 2 منٹ کا واقعہ, لیکن اسی نقطے کی وضاحت کے لیے کہ اس مسئلے میں کہ جو آدمی جہاں پر بیٹھا ہے جس انداز سے کسی مومن کی مدد کر سکتا, اور یہ ہر ایک کے لیے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے, عالم کے لیے بھی اور جاہل کے لیے بھی, بڑے کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی, علی ابن یقطین جیسے صاحب فضل کے لیے بھی, اور بہلول دانا جیسے بظاہر دیوانے کے لیے بھی, یہ ہر ایک کا فریضہ. اب بہلول کا ایک واقعہ ہے, وہ اسی عنوان سے ہے, مگر میں یہ واقعہ مجلسوں میں دیکھے کبھی نہیں پڑھتا. آج حسینیہ زہرا پہ کہ اس ممبر پہ مجھے 1981 میں پہلا اشرا پڑھا, 2011 30 سال ہو گئے. مجمع میں کافی لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں نے پہلا اشرا پڑھا. یہ واقعہ آج تک نہیں پڑھا. ایک بچے نے کہا, بہت چھوٹا سا واقعہ, بہلول غلط پڑھ رہا ہوں, بہلول لفظ نہیں ہے, بہلول ہے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں مشہور ہے تو اس لیے غلط ہی لفظ پڑھتا ہوں. دیوانہ, پاگل ہے. لیکن مومن کی مدد, سوال مومن کی مدد کا. شام کا وقت ہارون کے پاس پہنچے. ہارون شام کا وقت ہے, دریا کے کنارے ساحل سمندر پر بیٹھا ہوا, سمندر تو نہیں ہے, دریا ہے, دریائے دجلہ, مزہ لے رہا. بہترین وقت ہوتا ہے یہ, موڈ میں. کہا کہ بہلول تم نے پچھلے ہفتے مجھے بہت شرمندہ کیا اس فقیر کے سامنے جو میرا مہمان تھا, اور تم نے اسے ذلیل کیا. وہ ایک اور واقعہ, لیکن بات چونکہ ہارون نے وہاں سے شروع کی, اور میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اس کی سزا دوں. خود کھلا کھلا کہہ رہا, تم نے کوئی گنجائش نہیں رکھی تھی پچھلے ہفتے, سزا کس بات کی دیتا. آج میں تمہارا ایک امتحان لیتا ہوں, اگر میرے سوال کا جواب نہ دیا, سوال کو میں بہت جلدی گزار دوں گا, اس لیے کہ بڑے کہیں گے کہ مولانا کو بھی کیا سوچ رہی, بچوں کی باتیں مان رہے ہیں. لیکن بہرحال جو اصل نقطہ ہے, یہ بہلول 7ویں امام کے صحابی, 7ویں امام کے حکم سے پاگل بنے ہیں. ہم 7ویں کے حکم سے نمازی بننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ ہوتی ہے ہمارے پاس, امام نے کہا پاگل بن جا تو بن گئے پاگل. آسان نہیں ہوتا ہے دیوانہ بننا. بہلول, ہارون نے کہا میں بدترین سزا دوں گا, اور ریفرنس وہی پچھلے ہفتے کے واقعے کو دے رہا کہ میرے مہمان کو تم نے ذلیل کر دیا. مگر وہ مہمان کو ذلیل کرنے میں بہلول نے کوئی گنجائش نہیں رکھی تھی کہ ان کو پکڑا جاتا. آج سوال آج کرنا, پچھلی ہفتے اس نے سوال کیا تھا, تم نے اس سوال کا ایسا جواب دیا کہ وہ ذلیل ہو گئے. آج میں سوال کر رہا ہوں, اور اگر میرے سوال کا جواب نہ دیا تو اسی وقت اسی جگہ تمہیں اٹھا کے اس دریا میں پھینک دوں گا. دریا کی موجیں تجھے بہا کے لے جائیں گی اور مچھلیاں تجھے کھا لیں گی. بہلول تو ہے پاگل. کہا یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے, یہ سزا صرف وہ دے سکتا جس کا حکم مچھلیوں پر بھی چلتا ہے اور دریا کی لہروں پہ بھی چلتا. ہارون سمجھ گیا کہ کدھر اشارہ ہے, جیسے آپ سمجھے تو آپ تو صاحب ایمان ہے, وہ دشمن ہو کے سمجھ گئے. کہا بہلول تیری سزا بڑھا دی جائے گی اگر تو نے سوال کا جواب نہ دیا. کہا اچھا, اور اگر دے دیا جواب تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ نہ دیا تو سزا ملے گی, اور اگر دے دیا تو کہا ایک
1000 اشرفیاں. کہا 1000 اشرفیاں نہیں چاہیے, مجھے 100 قیدیوں کو رہا کرانا. نام میرے ہوں گے, جو نام میں بتاؤں. یہ نہیں کہ جیسے کوئی ایسا صدقے وقے کا موقع آتا ہے کراچی میں ایک ایمپریس مارکیٹ, ہم جاتے ہیں, وہ چڑیا پکڑے بیٹھا, ہم نے 100 روپے دیے کہ 50 چڑیاں اڑا دینا, ہم چلے آئے. نہیں, نام میں دوں گا. اصل میں یہ جملہ آپ کو بتانا تھا کہ چاہے علی ابن یقطین جیسا دانشمند اور دانا اور وزیر ہو, چاہے بہلول جیسا دیوانہ ہو, ساتھ میں نے سب کی ذمہ داری برابر سے لگائی. اچھا ہارون, وہ توجہ بھی نہیں ہے, تو ظالم حکمران جیلوں میں ڈالا, بھولے ہوئے. کہا اچھا تیری بات مان لوں گا, تو 100 قیدی چھوڑنے سے میرا کیا نقصان ہے, میری جیل میں لاکھوں قیدی. اب کون ہے یہ قیدی آپ سمجھ جائیے. اچھا سوال کیا ہے؟ سوال تو اب میں کیا, میرے خود شرمندگی ہو رہی ہے. ہارون نے کہا کہ ایک آدمی, اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن بہرحال اب یہاں تک بات آ گئی ہے. ہارون نے کہا ایک آدمی, اس کے پاس 3 چیزیں, ایک بھیڑیا ہے, ایک بکری ہے اور گھاس, اور اسے دریا کے دوسری طرف ان کو لے جانا ہے. کشتی میں صرف ایک چیز ایک وقت میں جا سکتی ہے. یہ بہلول کا واقعہ جو کہاں سے گھومتا ایک معمہ اور ایک بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ذریعہ بنا. اب یہ بتا کیسے لے جائے. دیکھ بہلول, اگر تو نے کہا کہ وہ پہلے بھیڑیے کو لے جائے تو یہاں بکری گھاس کھا لے گی, اور اگر تو نے کہا کہ وہ پہلے بکری کو لے جائے تو بھیڑیا تو گھاس نہیں کھاتا, لیکن جب اس کے بعد وہ بھیڑیے کو لے کے جائے گا اور گھاس لینے آئے گا تو وہاں بھیڑیا بکری کو کھا لے گا. اور اگر تو نے کہا کہ نہیں بھیڑیا نہیں گھاس کو لے کے جائے دوسری منزل پہ, تو جب بھیڑیے کو لینے آئے گا وہاں پہ بکری گھاس کو کھا لے گی. وہ تو آپ نے اپنے بچپنے میں دادا سے اور نانا سے اور چچا سے اور خالہ سے بہت سنا ہوگا, اب نہیں سنا ہوگا. اب وقت کہاں ہے آپ کے پاس بھی اور بچوں کے پاس بھی کہ ٹی وی سے ہٹیں تو ایک دوسرے سے بات کریں, فیس بک بند ہو تو ایک دوسرے کا فیس دیکھیں. تو ٹائم کہاں ہے آج کل. لیکن جو بڑے ہیں ان کو یاد ہے. ذرا خیال کر, یہاں اگر اس طرح سے کوئی چیز چھوڑی, بکری اور گھاس کو چھوڑ دیا تو گھاس گئی, بھیڑی اور بکری کو چھوڑ دیا تو بکری گئی, اور اگر وہاں پہ وہ پہنچاتے وقت کوئی چیز چھوڑ کے آیا, خیال کرنا. اب آپ کو تو یاد ہے نا, آپ نے جواب دے کے اپنے دادا سے انعام میں گلاب جامن جو کھائی تھی نا, اسی جواب پر وہی بہلول کا جواب تھا. کہا کہ ہارون یہ کوئی سوال کتنا آسان. کہا میرا سارا دربار تھک گیا, میں بھی تھک گیا, مجھ سے بھی کسی اور نے پوچھا تھا. تم ایسے ہو کہ ماننے والے کیوں ہو؟ اچھا جسے بہلول مانتے اس کو مانو. باب مدینۃ العلم تمہیں بھی باب مدینۃ العلم بنا دے گا. بہلول نے کہا کہ کوئی سوال ہے, بہت ہی آسان کا بتاؤ. بہلول نے کہا کہ وہ سب سے پہلے بکری کو ادھر لے جائے, بھیڑیا تو گھاس نہیں کھائے گا. کہا ٹھیک. اب ہارون کو پتا ہے نا کہ اگلے مرحلے میں کیا چیز یہ وہاں لے کے جائے گا. کہا کہ پھر بھیڑیے کو لے کے جائے. ہارون نے وہیں روک دیا. پھر جب وہ گھاس لینے آئے گا اتنی دیر میں تو بھیڑیا بکری کو کھا لے گا. کہا نہیں, وہ بھیڑیے کو لے جائے اور بکری کو واپس یہاں لے آئے, اور پھر گھاس کو لے کے جائے, اور پھر آخر میں بکری کو لے کے جائے. خود بھی پہنچا, تینوں چیزیں بھی پہنچ گئے, لیکن ہارون لا میرا انعام. کیا انعام؟ کہا 100 آدمیوں کو رہا کرنا ہے, نام لکھو. بہلول نے قلم اٹھایا اور نام لکھ کے فہرست دے دی. ہارون نے آگے بڑھا دی, بہلول گھر چلے گئے. داروغہ دوڑا آیا کہ ہارون کیا غضب ہو گیا, یہ تو نے 100 آدمیوں کی فہرست کیوں بھجوائی, کہا انہیں رہا کرنا. کہا ارے یہ تو سب موسیٰ اپنے جعفر کے ماننے والے انتہائی پکے شیعہ ہیں جو اس کی امامت کے قائل تھے, اس لیے انہیں بدترین قید میں رکھا گیا ہے. ہارون نے کہا بہلول مجھ کو بھی ہاتھ دکھا گیا, لیکن چونکہ میرا وعدہ ہے اب میں کیا کروں. علی ابن یقطین اور بہلول نے مل کے بتایا کہ ساتھ میں امام نے کہا جو آدمی جس جگہ جس پوزیشن میں ہے اسے مومن کی مدد کرنا. اگر وزیر اعظم ہے تو, اور اگر دیوانہ ہے تو, اور اگر دانشمند ہے تو, اور اگر بہلول جیسا ہے تو, اور اگر بڑا ہے تو, اور اگر چھوٹا ہے تو, اور اگر مرد ہے تو, اور اگر عورت ہے تو, مومن کی مدد سب سے اہم فریضہ. لیکن وہ 100 آدمی جس قید میں تھے, یہ ہارون ہی کا واقعہ ہے جو آپ نے اکثر سنا ہے, میں خالی اشارہ کر رہا ہوں.
آج میں نے جتنے واقعات پڑھے، چاہے شتیتا کا ہو، چاہے علی ابن یقطین کا ہو، چاہے بہلول کا ہو، اور چاہے یہ آخری والا، سوائے بہلول کے ہر واقعے میں اشارہ تھا، لیکن مشہور واقعات ہیں، اس لیے اشارے سے بھی مجلس آگے بڑھی۔ یہ بھی ہارون ہی کا، یعنی بتانے کے لیے کہ 100 کون سے ہوں گے۔ وہ جو شہر نیشاپور میں حمید ابن قحطبہ رمضان کے دوپہر کے وقت کھانا کھا رہا، اور اس کا دوست جا کے کہتا پاگل ہو گیا، یہ رمضان کا مہینہ دوپہر کے وقت کھانا؟ کہا چونکہ، جواب دیتا ہے چونکہ مجھے پتا نہ میری نماز قبول ہے نہ میرا روزہ قبول ہے، مجھے تو جہنم میں جانا ہی جانا، تو پھر فاقے کر کے دنیا کیوں مشکل سے گزار؟ تجھے کیسے پتا؟ ابھی تو قیامت نہیں آئی، ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا۔ کہا لیکن میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، خود جانتا کیا گناہ کیا۔ کہا اسی شہر میں ایک دن آیا نیشاپور میں ہارون، آدھی رات کو مجھے بلایا، بیٹھا ہوا ہے تخت پہ تلوار برابر میں، کہتا ہے کہ اے حمید میری خاطر کیا قربانی دے گا؟ اب یہ تو میں تفصیل میں چلا گیا، نہیں بہت جلدی۔ کہا حاکم میرا سارا مال تیرے اوپر قربان، کہا واپس چلے جا۔ تھوڑی دیر بعد پھر غلام بلانے آیا، حاکم نے بلایا، اے حمید کیا قربانی دے گا میرے لیے؟ میں نے سوچا میں نے مال کہا تھا، یہ خوش نہیں ہوا، مال سے بڑی چیز کہا کہ تیرے لیے میری جان قربان، چلے جا۔ بہت مشہور روایت، ہاں شاید ابھی آخری جملہ آئے گا تو آپ کو پھر یاد آ جائے گی، پھر میں باقی روایت نہیں پڑھوں گا، اس بات چیت کا آخری جملہ چلا گیا۔ 15 منٹ کے بعد پھر غلام آیا، حاکم بلا رہا، مجھے دیکھتے ہی کہا میرے لیے کیا قربانی دے گا؟ میں نے سوچا مال کہا یہ راضی نہیں تھا، جان کہا یہ خوش نہیں تھا، کہا کہ تیرے لیے میری اولاد قربان، چلی جا، چلا جا۔ میں آ گیا، پھر 10 منٹ کے بعد غلام آیا، حاکم نے بلایا، اور وہی سوال میرے لیے کیا قربانی دے گا؟ میں نے سوچا مال میں نے کہا، جان میں نے کہی، اولاد میں نے کہی، کوئی جواب اس کو خوش نہ، ایک ہی چیز میں نے کہا تیری خاطر میں اپنا ایمان قربان کر دوں گا۔ اب مسکراہٹ آئی ہارون کے چہرے پہ، کہا تلوار اٹھا اور اس قید خانے میں مکان میں جا، وہاں 60 آدمی قید ہے، سب کے گردنیں کاٹ کے کنویں میں ڈال کے کنویں کو بند کر دینا۔ اب میں چلا گیا، دھڑا دھڑ میری تلوار چل رہی ہے، گردنیں کٹ رہی، 59 آدمی مارے گئے۔ 60ویں نے کہا ایک بات بتا، جب قیامت کے دن ہمارے جج رسول خدا کے سامنے جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ آخر ہمیں کیوں مارا؟ چونک کے کہا تم کون ہو؟ کم 60 کے ساتھ موسیٰ بن جعفر کے ماننے والے اور ان کے رشتہ دار، ہم سادات ہیں، ہم اولاد فاطمہ ہیں، ہم اولاد رسول ہیں۔ اب میرا ہاتھ کانپا۔ ہارون کا غلام ساتھ میں آیا، ڈانٹ کے کہا کہ تو کہہ چکا تھا ایمان بھی قربان ہے، روک کیوں رہا؟ کہ 60 لاشیں تو میں نے اس طرح کنویں میں ڈالے، نہ غسل نہ کفن نہ دفن، کنواں بند کر دی۔ یہ ایک رات تھی ہارون کی، پتہ نہیں کتنی راتیں ایسے گزری، مگر انہی لوگوں کو بہلول اپنے دیوانے پن میں قید سے نکلوا رہے ہیں، علی ابن یقطین اپنی وزارت عظمیٰ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قید سے نکلوا رہے ہیں۔ وہاں بھی واقعہ ہارون کی کوئی خوشی آتی ہے گھر میں، کہتا ہے 10 قیدیوں کو رہا کر، آج میں نے قسم توڑ دی تھی، قسم کا کفارہ 10 غلام آزاد کر دو۔ اور علی ابن یقطین، اب آپ سمجھ جائیے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، فہرستیں منگوا کے کن لوگوں کو رہا کراتے، مگر 7ویں امام کے غلام رہا ہو رہے ہیں، 7ویں امام کے چاہنے والے رہا ہو رہے ہیں، 7ویں امام کے اصحاب رہا ہو رہے ہیں۔ کوئی ہے جو 7ویں امام کی بھی رہائی کا انتظام؟ اس مولا پہ تو زندہ میں انتہائی اسیری گزر گئی۔ میں شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نظر بنا رہا ہوں، جوانی بھی وہیں، پیری بھی وہیں، قید سے رہائی بھی ملی تو بڑی عجیب حالت میں ملی۔ قید خانہ بھی کیسا تھا، زمین سے اتنا نیچے اس زمانے کے اعتبار سے، آج تو ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی، اس زمانے میں نہ سورج کی روشنی پہنچے نہ ہوا پہنچے۔ ہارون نے کہا اس قیدی کے لیے میں ہوا بھی بند کر رہا ہوں، پانی بھی بند کر رہا ہوں، سورج بھی بند کر رہا ہوں۔ اور اتنی مختصر غذا کہ جملہ آپ سنتے ہیں کہ جب قید خانے میں کوئی آ کے غور سے ڈھونڈتا ہے امام کو، سرسری نہیں، غور سے، اچھا قید خانہ کون اتنا بڑا ہے؟ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر امام کبھی لیٹنا چاہیں تو پیر نہیں پھیلا سکتے، کھڑا ہونا چاہیں تو پورا
قد کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، سر چھت سے ٹکراتا، اور اس میں کوئی ڈھونڈے امام کو، پھر بھی امام نظر نہ آئے، ایسا لگے ایک سفید کپڑا زمین پر۔ اتنے چھوٹے کمرے میں ایک ہی آدمی ہے، وہ بھی کپڑا لگے کتنا کمزور میرا ساتواں امام، لیکن اس کمزوری کی حالت میں بھی نہ گلے کا توق کاٹا گیا تھا، نہ ہاتھوں کی ہتھکڑی، نہ پاؤں کی بیڑی۔ اس حالت میں بھی بغداد کا یہ قیدی گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ شہادت کے بعد جب یہ لاشا بغداد کے پل پہ رکھوایا گیا تو اس وقت بھی نہ ہتھکڑی کاٹی گئی نہ بیڑی کاٹی گئی۔ لیکن خیر تو میں غلط کہہ گیا، لیکن پروردگار عالم نے یہیں پہ ساتویں امام کا امتحان مکمل کر لیا۔ قید خانے میں زہر سے شہید، رات کے اندھیرے میں بغداد کے پل پہ لاشا رکھوایا۔ ہارون شکار کے بہانے چلا گیا کہ میں اس وقت ہوں ہی نہ، تاکہ میرا نام نہ، اور کیا سوچ کر گیا کہ یہ بغداد شہر کا پل ہے، شہر میں ساری رات باہر جانے والوں کے قافلے جاتے ہیں، باہر سے قافلے آتے ہیں، اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ جب یہ قافلے جا رہے ہوں گے، جب قافلے آ رہے ہوں گے، یہ لاشا جانوروں کے سموں اور ٹاپوں تلے اس طرح پامال ہو جائے کہ اگلی صبح کوئی پہچان بھی نہ سکے کہ کون معصوم، کون اولاد فاطمہ، کون فرزند رسول رات کو مارا گیا۔ مگر اللہ نے یہیں تک ساتویں کا امتحان لیا۔ اے موسی کاظم، 14 سال کی قید، ہتھکڑی اور بیڑی، زہر سے شہادت، بس تیرا امتحان پورا ہو گیا، اس سے زیادہ امتحان خدا نہ لے گا۔ چنانچہ لاشا تو بغداد کے پل پر وہ خیال کرتے ہوئے رکھوایا گیا تھا، مگر جب گھوڑے اور اونٹ اور خچر اس پل پہ آ رہے ہیں، شہر سے باہر جانے والے جانور آدھے راستے پہ پہنچے، رک گئے، اور اس طرح رکے کہ ان کے سوار چابک مار مار کے چلا رہے ہیں، کوئی جانور آگے نہیں بڑھتا، ایک قطار بنتی چلی گئی۔ اور باہر سے آنے والے قافلے جب پل کے درمیان پہنچے تو وہاں بھی سواری کے جانور رک گئے، کوڑوں پہ کوڑے برسائے جا رہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ اب یہ دونوں طرف کے قافلے والے حیران و پریشان، یہ ہمارے وفادار جانور کیا ہوا؟ وہ اتر کے آئے اور آ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پل کے درمیان ایک معصوم سید زادہ، فرزند زہرا، ایک امام وقت، ایک حجت خدا کا لاشا پڑا ہے، اس کے احترام میں ایک جانور قدم آگے نہیں بڑھا رہا۔ مولا ساتویں امام، یہ آپ کے مصائب کی انتہا تھی، اللہ نے یہاں مصائب کو روک دیا، لیکن کاش وہاں کربلا کے گھوڑے بھی رک جاتے، یہاں پہ امتحان اس سے زیادہ نہ لیا گیا۔ اور ادھر کربلا میں حسین مارا گیا، بہن نے بھائی کے کٹے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھ لیا، چلہ زینبیہ سے یہ منظر دیکھ کے زینب خیموں میں آئی، اب اپنے لٹے قافلے کو سنبھالنا ہے، اب زینب اس قافلے کی سالار ہے۔ ایک بار زینب کے کان میں گھوڑے دوڑنے کی آواز آتی، اماں فضہ، میرا بھیا تو مارا گیا، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ذرا باہر نکل کے دیکھنا۔ عجیب منظر دیکھا فضہ نے، کیا دیکھا؟ عمر سعد کہتا ہے کہ اے میری فوج کے سپاہیوں، تمہیں عربوں کا دستور پتا ہے، جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، گھوڑوں کی تیاری کرو۔ نال بندی ہو رہی، گھوڑے تیار کیے جا رہے، لیکن حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ بنی اسد